السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حقا علی المتقین، صدق اللہ العظیم۔ آج آیت نمبر 178 سے 180 تک تلاوت کی گئی ہے، یعنی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر اور کچھ خاص مسائل ملاحظہ فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر متقیوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل میں قصاص واجب ہے۔ قصاص کے اصل معنی برابری کے ہیں، یعنی قتل کے بدلے قتل۔ قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص پر قتل کے ارادے سے دھاردار ہتھیار سے حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں مقتول کو حق ہے کہ عدالت کی وساطت سے قاتل کو قتل کر دے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں۔ اسلام سے پہلے بھی آسمانی کتابوں میں قتل کی یہی سزا مقرر کی گئی تھی۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر جسم کو جزوی نقصان پہنچایا، کسی عضو کو کاٹ دیا یا چوٹ لگائی اور یہ جسم کا ایسا حصہ ہے اور ایسا زخم ہے کہ قصاص لیتے ہوئے بھی اسی حد تک قائم رہنا ممکن ہو تو اعضاء میں بھی قصاص واجب ہوگا۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ جن صورتوں میں قصاص کا حکم نہیں یا قصاص میں مساوات کو باقی رکھنا ممکن نہیں، وہاں بجائے قصاص کے دیت واجب ہوگی۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد نے قتل کیا ہو تو اس آزاد سے، غلام نے قتل کیا ہو تو اس غلام سے، اور عورت نے قتل کیا ہو تو اس عورت سے بدلہ لیا جائے گا۔ عربوں میں ایک جاہلانہ طریقہ یہ تھا کہ مقتول جس سطح کا ہوتا، قاتل کے خاندان سے اس سے اعلیٰ درجے کے آدمی کو قتل کا نشانہ بنایا جاتا۔ غلام کے مقابلے آزاد کو اور عورت کے مقابلے مرد کو۔ قرآن کا منشا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور اس سے بے قصور لوگوں کی جان جائے گی۔ جو قاتل ہو اسے قتل کرو، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت۔ قاتل چاہے غلام ہو، لیکن قتل کرنا آزاد کو ظلم و ناانصافی کی بات ہے۔ یہی مساوات شریعت نے مسلمان اور غیر مسلم میں بھی رکھی ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اسلامی مملکت کے کسی غیر مسلم شہری کو قتل کر دیا تو مسلمان بھی قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ خود قرآن مجید میں دوسری جگہ ایک نفس انسانی کے بدلے اس کے قاتل انسان کے قتل کا حکم دیا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 میں اس کا حکم موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا گیا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف،
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، پھر جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو مناسب طریقے پر مقتول کے ورثاء کو خوب بہا کا مطالبہ کرنا چاہیے اور قاتل کو بھی بہتر طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر مقتول کے ورثاء قصاص سے دستبردار اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائے تو اب بجائے قصاص کے دیت کا حکم ہوگا، کچھ بھی معاف کر دیا جائے۔ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مقتول کے متعدد ورثاء ہوں، اگر ورثاء قصاص پر بضد ہوں اور ایک وارث بھی دیت لینے پر رضامند ہو جائے تو اب دیت ہی واجب ہوگی، نہ کہ قصاص۔ اب مقتول کے ورثاء کو حق ہوگا کہ قاتل سے مناسب طریقے پر دیت کا مطالبہ کرے، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ ٹال مٹول کیے بغیر دیت ادا کرے۔ اس آیت میں قاتل کو بھائی کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گو وقتی اشتعال اور غلبہ شیطان کی وجہ سے وہ قتل کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، لیکن بہرحال وہ تمہارا دینی بھائی ہے، اس لیے درگزر سے کام لو۔ یہ گویا مقتول کے ورثاء سے قاتل کے لیے رحم کی اپیل ہے۔ فمن ذلك تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے، لہذا جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اس قانون قصاص کے آنے کے باوجود اس کے خلاف ورزی کریں، جیسے قاتل کوئی اور ہو قتل کسی اور کو کر دے، یا قاتل کو معاف کر دینے کے باوجود پھر اسے قتل کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، اور اے صاحب دانش، قصاص میں در حقیقت تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم دنیا میں قتل اور آخرت میں عذاب سے بچ سکو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قصاص ایک قتل کے بعد دوسرا قتل ہے، لیکن غور کیا جائے تو اپنے نتائج اور اثرات کے اعتبار سے اس میں زندگی کا تحفظ ہے۔ اول تو قانون قصاص کے خوف سے کسی کو جلدی ارتکاب قتل کی ہمت ہی نہ ہوگی، اور اگر کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا اور مقتول کے ورثاء کو بدلہ لینے کا موقع دے دیا گیا تو آتش انتقام بجھ جائے گی، ممکن ہے معافی کر دے اور قصاص لے بھی لے، تو اب ایک کے بعد دیگر انتقام لینے کا سلسلہ قائم نہ ہوگا اور بے قصوروں کی جان نہ جائے گی، معاملہ یہی رفع دفع ہو جائے گا۔ اس طرح قانون قصاص میں انسانی سماج کا تحفظ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے اور کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر والدین رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے پر وصیت کرنا فرض ہے۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے اور کچھ مال چھوڑ رہا ہو، قرآن نے مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ خیر کے اصل معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال کا حاصل کرنا اور مالدار ہونا بذات خود بری بات نہیں، اور نہ یہ اللہ کی قربت میں رکاوٹ ہے جیسا کہ بعض مذاہب میں خیال کیا جاتا تھا، بلکہ اگر صحیح طریقے پر حاصل کیا جائے اور اچھے مصارف میں خرچ کیا جائے تو عین باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنا اور ناجائز راستے میں خرچ کرنا گناہ ہے۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر والدین اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے پر وصیت کرنا فرض ہے۔ ابتدائی دور میں قانون میراث نہیں آیا تھا، اس وقت یہی قانون تھا، مرنے والا جس رشتہ دار کے لیے جو وصیت کر جائے اس کے مطابق اس کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ جب میراث کا قانون آ گیا جس کا تفصیلی ذکر سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے، تو اب یہ حکم باقی نہیں رہا، بلکہ اب وارث کے لیے وصیت کر بھی جائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں، لا وصیت لوارث۔ سنن ترمذی باب ما جاء لا وصیت لوارث، حدیث نمبر 2121 میں موجود ہے۔ اور جو وارث نہ ہو اس کے لیے بھی 1/3 سے زیادہ کی وصیت معتبر نہیں، یہ تحدید بھی حدیث میں منقول ہے۔ سنن ترمذی باب ما جاء فی الوصیہ بالثلث، حدیث نمبر 2116 میں موجود ہے۔
حقا علی المتقین، اوپر جو والاقربین بالمعروف، حقا علی المتقین، اور یہ تقوی والوں پر لازم ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں متقیوں سے تمام ہی مسلمان مراد ہے، اس لیے کہ تقوی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی کفر شرک سے بچتا ہو، اور یہ بات ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ بقیہ احکام وصیت کے سلسلے میں کل کچھ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔